اسٹوڈنٹ یونین کی بات کریں تو آپ نے گزشتہ دنوں بنگلہ دیش کے الیکشنز دیکھے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی تعداد اسٹوڈنٹ یونینز میں جو منتخب ہوئے ہیں مختلف یونیورسٹیز سے نوجوان لیڈرز، وہ بھی جیتے ہیں اور وہ باقاعدہ وہ پارلیمنٹ کے وہ رکن بنے ہیں۔ پاکستان میں ہم اسٹوڈنٹ یونین کی بات کریں تو گزشتہ کئی دہائیوں سے وہ جو ہے مکمل طور پر بین ہے۔ اگر کہیں اسٹوڈنٹ یونین جو ہے وہ کام کر رہی ہے اسٹوڈنٹ کے حقوق کے لیے، یا تو ان کے اوپر گرفتاریاں کی جاتی ہیں یا پرچے ڈالے جاتے ہیں یا ان کو یونیورسٹی سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس ملک کے اندر اسٹوڈنٹ یونین ختم ہو جائے اور پھر وہاں سے جو ایک آپ کے سیاسی پیداوار شروع ہونی تھی وہی نہ رہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سیاست جو ہے وہ ایک بہترین نمائندے تیار کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی، لیکن پابندی ہے کیوں؟ 300 خاندان جنہوں نے انگریزوں کے گھوڑے توڑتے نہلائے تھے، مخبریاں کی تھیں، جنگ آزادی میں بھی تحریک خلافت میں بھی، ان کے بچے پھر ان کے بچے پھر ان کی تیسری چوتھی نسل ہمارے اوپر قابض ہے۔ ان کو دستاریں انگریز نے پہنائی، گھوڑے پہ بٹھایا، دوڑایا کہ جہاں تک دوڑے گا اس کی جاگیر تمہاری ہو گئی۔ اور پھر کچھ گدیاں رہ گئی تھیں جن کے اوپر گدی نشین کوئی نہیں تھا، یا ان بزرگوں کی اولاد نہیں تھی اور اولاد مائگریٹ کر گئی تھی، وہ بڑی بڑی گدیاں دی گئیں کہ آپ ان پہ بیٹھ جاؤ تو مرید آپ کو سارے ورثے میں مل جائیں گے، جن میں آج بھی لوگ ہمارے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ انگریزوں نے دی اور وہ یہاں سے چلا گیا کہ میں اپنے ٹاؤٹس کو ہمیشہ کے لیے پاکستان پہ قابض رکھوں گا۔ اسٹوڈنٹ یونینز اگر بحال ہوتی تو ایک یونیورسٹی کی ایگزامپل لے لیں، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد، اس میں 12-14 تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ ناظم جامعہ کے الیکشن ہوتے ہیں تو 30-35 ہزار بچہ پڑھ رہا ہے، لڑکا لڑکی وہاں پر، اور وہ لڑکا لڑکی ہے جس کو آپ 1000 2000 یا 10,000 پہ نہیں خرید سکتے، جو فیس ہی لاکھ روپے دے رہا ہو سیمسٹر کی، اس کو آپ کیسے خریدو گے؟ اسے آپ ٹافیاں دے کے بھی نہیں خرید سکتے، اسے خریدو گے تو نظریے کی بنیاد پہ، اسے خریدو گے تو لاجک کی بنیاد پہ۔ اب وہ 12-14 تنظیمیں اپنا اپنا ناظم جامعہ کا امیدوار کھڑا کر دیں گی، آپ کھڑے ہو گے، عزیز بھائی کھڑے ہو گے، میں کھڑا ہو گیا، خان صاحب کھڑے ہو گئے، ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ووٹ کردار پہ ملے گا، گفتار پہ ملے گا، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پہ ملے گا، اور ووٹ ملے گا اخلاق پہ۔ آپ کس کو کتنا جھک کے ملتے ہو، آپ کس کو کتنا دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہو، آپ کس طریقے سے پیش آتے ہو، آپ کی لاجک کیا ہوگی، آپ کی کنونسنگ پاور کیا ہوگی۔ تو جیتے گا تو ایک آپ جیت جائیں گے، میں ہاروں گا نہیں، میرے اندر ایک لیڈر پیدا ہو جائے گا کہ میں نے ان 35,000 بچوں میں سے 4,000 بچوں کو کنونس کر کے ووٹ لیا، آپ نے اگر 6,000 لیا اور باقی نے 2,000-4,000 پہ تقسیم ہوئے ووٹ، 4,000 کون ہے یہ بچہ؟ یہ مستقبل کا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، آرمی آفیسر ہے، جج ہے، وکیل ہے، فارن آفس کا بندہ ہے، یہ بیوروکریٹ ہے مستقبل کا، ڈی پی او، سی پی او، اے سی ہے، ڈی سی ہے۔ یہ کوئی للو بنجو تو نہیں ہے جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، جس کی ماں نے اپنا زیور بیچ کے اسے پڑھایا، باپ نے دان ڈنگر بیچ کے پڑھایا، کسی کے باپ نے اپنی زمین بیچ کے پڑھایا۔ تو یہ تو قابل بچے ہیں پورے پاکستان کی کریم ہے۔ اگر میں نے کنونس کر سکتا ہوں، میں تو پھر حلقے میں جا کے کسان مزدور ہاری کو آرام سے کہانیاں سنا کے کنونس کر لوں گا۔ تو اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ایک یونیورسٹی سے 12-14 ایسے قائد اٹھا دیتی ہے۔ اور تو ناظم جامعہ کی بتا رہا ہوں میں آپ کو بات، وہاں تو 15-15 20-20 کینڈیڈیٹ کے پوری وہ ٹیم کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں صورتحال کو، تو ایک مزارے کا بچہ جب اس کی ماں زیور بیچتی ہے اور یونیورسٹی میں جاتا ہے اور وہ ایک لیڈر بن جاتا ہے، تو وہ اپنے نواب کے خلاف کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے، اور نواب کو بھی یہ نہیں چاہیے۔ اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہمارے ملک کی سیاست کی، وہ کبھی نہیں چاہیں گے اس طلبہ تنظیمیں بحال ہوں، اور وہی جماعتیں پی ٹی آئی نے بات کی ہم بحال کریں گے، پی ٹی آئی نے نہیں کیا کیونکہ وہی وڈے ریس میں آ گئے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں اس نے کسان مزدور ہاری کا نعرہ لگایا، جاگیردارانہ نظام کے خلاف بولا، سارے جاگیردار پیپلز پارٹی میں بیٹھ گئے۔ نون لیگ آئی، سارے جاگیردار نون لیگ میں آ گئے۔ جو پارٹی آتی ہے اس کو یہ ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا مستقبل میں ہم وہی پالیسی لے کے چلیں گے یا ہم لوگ پریکٹیکلی نوجوانوں کو ہی مین اسٹریم میں لائیں